مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کدھر پریشان ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار، اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قرأت کی شکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔ دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال۔ تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان، وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو یہ وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا تھا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ لیجئے تیری قیمت ہے 50 دینار، تو کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے، اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ میں، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں تو، اب وہ محنت کر رہے اس کے لیے۔ آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا رہا ہوں، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں اس سے، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد کیجیے۔ حضرت علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ، علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا، کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں گے، کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ارے بالکل، یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجئے اور مجھے حرام سے بچا لیجئے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دیجئے۔ بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز کر دیجئے۔ تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ غلام خوشی خوشی جو ہے چلے گئے، آئے تھے مدد مانگنے لیکن اب سمجھ کے چلے گئے۔ کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش ہی نہیں، دعا بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے روایت ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا ابو امامہ کیا بات ہے، مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت غم ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت پریشان ہوں، ایک تو غم، دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا؟ کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ان کو سکھائی، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، خرچ کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی، تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے۔ تو وہاں بھی کیا تھا؟ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے، اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا، چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ۔ وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے، یاد رکھیے، اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے لیے۔ تو صبح میں برکت ہے، یاد رکھیے، اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت، آپ دیکھیے وہ۔ اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے، صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا، تو فائدہ تو اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا ہے۔ اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کی حالات ہی الگ ہے، جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں، ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، نان ویج چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تجارتیں آپ دیکھیں، دودھ وغیرہ کی تجارتیں، ہے نا، منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ اور ان کی زندگیاں دیکھیں، ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے آپ، عجیب و غریب حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے، امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری۔ مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں، صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں، تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا۔ اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے، اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے، تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت ہے، پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں برکت ہے۔ جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے یار یہاں کی نوسط تو برداشت ہی نہیں ہو رہی، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت میں، سب پڑے مردار کی حالت، لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں آپ وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے۔ تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کیس مثالیں ہیں۔ بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی، یاد رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں، اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھیے، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، مطلب فرشتے اثر میں آئے تھے، فجر میں گئے، تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا، کیونکہ اثر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے ہیں، تو فجر میں نئے آتے جو اثر تک رہتے ہیں، تو جو آنے والے کیا بولتے جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا، حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم ہے۔ تو فجر اثر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے، فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت، ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اور اندھیرا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے تھے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخر اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی۔ کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا، یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ، اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو، لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس، لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا، اگر وہ جان لے کہ ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے۔ مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا، تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے۔ تو آپ نے فجر کے بعد آواز دی 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق کے لیے، فجر اور عشاء، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے، ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ قصر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے، ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے، کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت ہی کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے، پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے، یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلے جاتا ہے۔ آئیے روایت کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، ذمہ داری سمجھتے نا، ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں، بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کرے گا، تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کریں گا فجر ہو گئی تو، لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے، اس سے سوال طلب کر لیا تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا، اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی، یاد رکھیں دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ سمجھ رہے اس بات؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی، یاد رکھیں۔ تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا نا صرف فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی، کسی بندے کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی، رات تک اللہ کی پناہ میں، پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی، پھر اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا۔ آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے، فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے۔
حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا، اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا، تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے فجر میں اٹھ جاتا ہے، یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کسی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، مصروفیت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے ہیں تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کو سمجھیں۔ اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیں ایک اور فضیلت آتی ہے، فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے، نوٹس باندھ دیتا ہے، یاد رکھیے اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کے اندر بڑی زبردست دو باتیں یاد رکھیے، زبردست دو باتیں۔ پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں، اس حدیث میں اور دو زبردست باتیں ہیں، سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 ناٹس باندھ دیتا ہے۔ گرہ لگانے سمجھتے ہیں نا، رسی وغیرہ باندھ، 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی ہے، اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی، یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک ناٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسرا ناٹ کھل جاتا ہے، اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو شیطان سوتے ہو 3 ناٹ مارتا ہے، 3 گرہ مارتا ہے، یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے، لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا تیسری اس کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے، یاد رکھیے ناٹ کھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے، چاق اور چوبند، چست اور پھرتیلا، اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے۔ خوش مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا، تو خوش مزاج ہو جاتا ہے، اس کا دن اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو سن لیجئے کیا ہوتا ہے، ورنہ سست ہو جاتا ہے، پورا دن سستی میں جاتا ہے، اور بد باطن ہو جاتا ہے، اس کا پیچھے والا حصہ، اس کا انٹرنل حصہ، اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے، گرہ جو لگاتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہوا صبح چست اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہیں اور مزاج اچھا ہو جاتا ہے۔ تو فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بہت اہم چیز، اسی کو امتحان۔ اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی نماز۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت سنیے، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائیں گا۔ اور 2 ٹھنڈی نماز یہاں مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نماز ہے، یاد رکھیے۔ تو کہا کس چیز کا جھگڑا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں زمین کے بنیاد پر جھگڑا ہو گیا تھا، کون کہاں رہیں گا؟ تو وہ میرے پاس آئے اور کہا آپ فیصلہ کر دیجئے۔ میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا۔ صحابہ نے کہا کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ تو کہا میں نے مومن جنوں کو جو ہے اونچے علاقے دے دیے اور کافر جنوں کو نچلے علاقے دے دیے۔ صحابہ نے کہا یہ اونچے علاقے بولے تو کیا؟ تو کہا پہاڑوں کی اونچائی والے حصے میں نے مومنوں کو سونپ دیے، اور نچلے علاقوں سے مراد غیر آباد سمندری ٹاپو، جزیرے، ٹھیک ہے، آئی لینڈ جو سمندر میں ہوتے غیر آباد جس کو انسان بستے نہیں، وہ میں نے ان کو دے دیے۔ دونوں میری بات پہ راضی ہو گئے اور میرے فیصلے کو سن لیا، اور دونوں نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ تو پتہ چلا اکثر مومن جن جو ہے اونچے علاقوں پہ ہوتے ہیں، اور کافر جن غیر آباد زمین اور ٹاپو پر اور گندی جگہوں پر بستے ہیں۔ اسی طرح جنات کے چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، جس کی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ ہمارے جانوروں کا لیت ان کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو اونٹ جو ہے شیطان سے پیدا کیا، آپ فرماتے ہیں کس معنی واللہ عالم، یہ غائب کی بات ہے۔ تو اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا، کہا بکری کے باڑوں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا، مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اونٹ کی یہ خصوصیت بھی ہے، جو لوگوں نے اونٹ پالا یا دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک حافظ کے ذہن سے ایسا نکلتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اونٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں پالتو اور وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ جس روز مالک نے نکیل چھوڑا ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے واپس۔ قرآن کے لیے آپ نے مثال دی، نکل گیا تو پھر ایسا نکلتا ہے ایسا اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ تو اونٹ کو پالی ہے لیکن جس دن نکیل چھوٹیں گے ایسا بھاگیں گا، گھر لوٹ کر نہیں آتا پھر واپس۔
جب تک مالک ہے پکڑ کے رکھیں گا تب تک. ایسی حدیث میں نا اس کا پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر, کھلا نہیں چھوڑ سکتے اس کو, نکل گیا تو پھر نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اونٹ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اونٹ کے باڑوں میں آپ نے نماز سے منع کیا. اسی طرح جو ہے شیطان جو ایک بدصورت جو ہے شیطان ابلیس شیطان اور اس کے جو ساتھی اور چیلے چپاٹے ہوتے ہیں وہ جو ہے انتہائی بدصورت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر جو ہے 64 اور 65 میں کہا اور فرمایا وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں نکلتا ہے, اس کی شکل اس جو جھاڑ ہے اس پہ جو پھل لگتے ہیں اس کی شکل جو ہے شیطانوں کے جو ہے سر کی جیسی ہے. تو اللہ نے جہنم میں اگنے والے ایک جھاڑ کے پھلوں کے بارے میں کہا شیطان کی صورت جیسے وہ جھاڑ رہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بدصورت ہوتے ہیں. اسی طرح جنات کی طاقت کیا ہے, طاقت اور صلاحیتیں کیا, آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو جنات جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں عموماً, اور بہت زیادہ صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے, بہت زیادہ صلاحیت. اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ کئی گنا ایڈوانس چل رہے ہو, ہم نہیں جانتے ان کی دنیا. کیونکہ آج ہم ریڈیو ویوز کو آج یوز کرتے ہیں, انفرا ریڈ یوز کرتے ہیں اور الٹرا وائلٹس یوز کیے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 2G 3G ابھی آ رہا ہے. میں بھی ہائیسٹ پاسبلٹیز ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو کئی زمانے دراز سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو جنات کی طاقت اور توانائی کیا ہے تو بہت طاقتور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ عفریت کا بیان کیا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں سرکش جن اور شیاطین کو دے دیا تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا, تو عفریت اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا. مطلب وہ عفریت بہت طاقتور تھا. وہ جا کر, حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی, سب جو وہ رانی تھی, اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے, اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں. اسی طرح فضائی میدان میں جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ سبقت حاصل ہے, مطلب آسمانوں میں اڑنے کا جہاں تک معاملہ ہے ان سے انسانوں سے بہت آگے ہیں. اور جنات جو ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں, مطلب ان کی اڑان جو ہے, ان کی جو ہے پہنچ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں. اس تعلق سے جو ایک بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایک صحابی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میری جو جن تھی, فیمیل جن تھی ان کے پاس, ایک مزک جس کو کہیں گے ایک عورت جن تھی, اس نے کہا کہ آسمانوں کے پہرے بہت سخت کر دیے گئے, پہلے ہم کو پہلے آسمان تک رسائی تھی, اب وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے. یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہی اترنے والی تھی, چونکہ وہی اتر رہی تھی تو ان کے آنے جانے کو وہی قرآن کے پورے اترنے تک آسمان کے راستے بند کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان کی پہلے آسمان تک رسائی ہے. اسی طرح یہ تعمیرات بھی کرتے ہیں, کنسٹرکشن ورک بھی کرتے تھے, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا. اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 اور 13 میں فرما کہا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے, مطلب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, ان میں سے جو ہمارے حکم سے جو ہے سرتابی کرتا, مطلب جو حکم نہیں مانتا اور سلیمان کے ماتحت نہیں رہتا, اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو مزہ چکاتے تھے, وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا, اونچی اونچی عمارتیں, تصویریں, بڑے بڑے ہاؤس جیسے کہ لگن ہوں, اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے بڑے بڑے دیغ یہ بنایا کرتے تھے. تو فن تعمیر ہوتا ہے. اسی طرح فن بہت ساری ایسا دیغ بنانا, ہاؤس بنانا, محلات بنانا, کنسٹرکشن ورک کرتے تھے. اسی طرح جو ہے جنات جو ہے گھروں میں رہ سکتے ہیں مختلف شکل میں. ان کی طاقتوں میں ایک یہ بھی ہے, تو سانپوں کی شکل میں گھروں میں رہتے ہیں, اور یہ بھی ان کی طاقت کا حصہ ہے کہ سانپ کی شکل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے صحابہ سے کہا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی ہے اور وہ سانپوں کی شکل میں رہتی ہے, لہٰذا تم میں سے تمہارے گھروں میں جو سانپ عموماً آتے جاتے ہیں, اگر کوئی سانپ دکھے تو سیدھے مت مارنا اسے, 3 دن تک پہلے کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ, نہ جائے تو پھر مار دینا, ورنہ اگر وہ مومن رہا تو 3 دن کے اندر چلا جائے گا, کافر رہا تو نہیں جائے گا, اور اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کو مارنے کی پھر اجازت ہے. تو لہٰذا وہ انسانی گھروں میں سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. شہروں میں نہیں یاد رکھیے, لیکن دیہاتوں میں یہ بات معروف ہے کہ بھائی یہاں ایک سانپ آتے جاتے رہتا ہے, لوگ چھیڑتے بھی نہیں اس کو. تو ویسے سانپ کو آپ بھی مت چھیڑیے, اس لیے کہ اس کا معمول ہے آنا جانا. لیکن اگر انسانوں کو تنگ اور اذیت کرنے والی جگہ پہ آتا ہے, چھوٹے سانپ یا زہریلے سانپ تو مار سکتے ہیں, لیکن عموماً یہ سانپوں کی شکلوں میں گھروں میں رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں.